بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو مانا اور ان کا انداز، ان کا طرز عمل وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور جنہوں نے انکار کیا، تکبر کا اظہار کیا اور میں نہ مانوں، انا کا مسئلہ، ہٹ درمی، تعصب، ضد، ان کا بھی رویہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلت و خواری ان کا مقدر بنی اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے ان کا تو وتیرہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ سر مسجود ہوتے ہیں، وہ اس ذات کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسرے تو پھر ایسے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، نبی آنا ہوتا تو ہم میں سے کوئی ہوتا ہے یا کوئی الگ کوئی شاید مخلوق ہے، یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے بازاروں میں اور کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، انسان تو نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اعتراضات اور اشکالات کا تذکرہ بھی کیا اور ان کو ڈانٹ بھی بلائی، مختلف قوموں کے عذاب کا تذکرہ بھی کیا، فلاں فلاں بستی، فلاں فلاں علاقے میں، فلاں وقت میں نبی نے آ کر دعوت دی، انہوں نے جب نہ مانا، اللہ رب العزت نے بستی کو ملیا میٹ کر دیا، صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ یہ سارے واقعات اللہ رب العزت نے دہرائے کسی نہ کسی طریقے سے، اور پھر مثالیں دے دے کر اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، اور زمین کے اندر اگنے والی چیزیں اور زمین کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں، زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی، اور پھر کھانے پینے کے لیے اور ہوا، یہ اپنا پانی، یہ زندگی سے جو تعلق رکھتی ہیں ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، آسمان کا تذکرہ کیا ہے، 7 آسمان ہیں، اور پھر یہ سورج چاند، اس ساری نعمتوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے اور یہ میری معرفت حاصل کریں اور میرے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ جب ان کا طرز عمل ایسا ہی رہا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے نبی سے الٹا کہتے تھے لے آؤ عذاب کی بات کرتے ہو، کوئی قیامت نہیں آنی، اگر آنی ہوتی تو لے کے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان سے فرما دیں، کہہ دیں کہ قیامت کا ایک وقت جو میرے رب نے مقرر کیا ہے وہ اسی وقت پر آئے گی، وہ کسی کے کہنے سے آگے پیچھے، لیکن پھر تم پچھتاؤ گے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات فرمایا، چکھو اب عذاب، جب قیامت کا منظر ہوگا اور نامہ اعمال ان بدبختوں کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور پھر حسرت اور ندامت کے بارے میں، اپنا تذلیل اور ذلت کے بارے ہوئے، پھر کہیں گے کہ ہمیں کوئی موقع اور چانس دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب کوئی موقع نہیں، اب یہ عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے نا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ حالانکہ عذاب جو ہے یہ کوئی چکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ ان کی تذلیل کے لیے، ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ جیسے تم نے دنیا میں مجھے جا کر بلا دیا، حالانکہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں صحت و تندرستی سے نوازا، میں نے نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی، تم نے میری ناقدری کی، تو
الٹا انکار کیا تو فرمایا پھر اب یہ جیسے مجھے بلا دیا گیا تھا دنیا میں، آج میں نے بھی بلا دیا ہے، اب تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ فذوقوا چنانچہ تم چکھو، چکھنا کیا ہے؟ عذاب اہل جہنم سے، اہل کفر سے، اہل نفاق سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جن کا کردار گندا تھا، کردار غلیظ تھا، اپنے بھی تنگ بیگانے بھی تنگ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم چکھو بیمار بوجہ اس کے جو نصیحتوں تم نے بلائے رکھا۔ یہ عذاب کیوں چکھنا ہے؟ تم نے بلائے رکھا، کس کو بلائے رکھا؟ لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، کہ جس دن تمہاری رب سے ملاقات ہونی تھی، یہ وہ دن آ گیا، اس دن کی ملاقات کو تم نے انکار کر دیا، بلا دیا، اب یہ چکھو عذاب۔ انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی آج بلا دیا تم کو، جیسے تم نے دنیا میں بلا دیا، آج میں نے بھی بلا دیا، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، ذلت ہے تمہارا مقدر۔ فذوقوا، اور تم چکھو عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب۔ عذاب بھی پھر کوئی 2-4 دن کے لیے، ہمیشہ کا عذاب، اور پھر عذاب کے اندر یہ بھی نہیں کہ تھوڑی بہت تخفیف ہو جائے، رعایت ہو جائے، کسی طرف سے کوئی شفاف، کوئی روشن دان، کوئی ایسا کوئی ٹھنڈک آئے اور عذاب کم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی کلام اللہ میں مختلف جگہ پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ بما کنتم، بعض سبب اس کے جو تم تھے، تعملون، عمل کرتے، تمہارے گندے کرتوتوں کی وجہ سے، سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے یہ تمہیں عذاب چکھنا پڑ رہا ہے، یہ جہنم ہے۔ انما یؤمن، بس ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، الذین، وہی لوگ، اذا ذکروا، کہ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بما بہا، خروا، ان آیتوں کے ساتھ تو گر پڑتے ہیں۔ اذا ذکروا بہا، خروا، وہ نصیحت کیے جاتے ہیں ان آیتوں کے ساتھ، خروا، تو وہ گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، بڑی عاجزی کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، اور دل جو ہے وہ اپنا، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کا کلام سنتے ہیں تو گر پڑتے ہیں سجدے کے حالت میں، سبح وہ لوگ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کے آگے جھکتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما۔